مولانا محمد ارشد قاسمی صاحب معتمد مجلس ختم نبوت وہ آپ کو مخاطب فرمائیں گے. مولانا ارشد قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا وسید الاولین والآخرین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام مشائقین اکرام، معزز علماء دین، دانشوران ملت، معزز اور قابل احترام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، عزیز بھائیوں، اس وقت ہم یہاں پر ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار، انگریزوں کے وفادار، ملک و ملت کے غدار، گستاخ رسول، توہین رسالت کے مجرم ٹولے کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. امت کا ایک بڑا طبقہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک جھوٹا نبی سمجھتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی صرف نبوت کا دعوے دار نہیں ہے. اکثر یہ غلط فہمی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے. مرزا نبوت کا دعوے دار نہیں ہے. مرزا جس کے اوپر اللہ کی کروڑوں لعنت ہو، وہ عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے. مرزا نبی ہونے کا دعوے دار نہیں ہے. مرزا تو عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے. اس نے یہ کہا ہے سارا وجود ہی وجود ہوں کہ میرا وجود ان کا وجود ہو گیا. من فرق بینی و بین المصطفیٰ، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا، فما عرفنی وما رآنی، کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے مجھے پہچانا نہیں. کہاں نبوت کا دعوے داری ہے؟ یہاں تو عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے. آج تک امت یہ سمجھ رہی ہے کہ مرزا نبوت کا دعوے دار ہے. میرے بھائیوں، نبوت کا دعوے دار نہیں ہے، یہ کم وقت عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا درباری شاعر اکمل نے مرزا کے سامنے اشعار پڑھے ہیں. طبیعت نہیں چاہتی پڑھنے کو، میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوگی، لیکن نخل کفر کفر نہ باشد. مرزا کا درباری شاعر یہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، لعنت ہو لعنت ہو، کروڑوں لعنت ہو ان پر. یہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. آگے اس سے بڑی گستاخی کرتے ہیں، اور
غلام احمد کو دیکھو قادیان میں. کیا یہ گستاخی قابل برداشت ہے؟ تم ملک کے آئین کا، ملک کے دستور کا سہارا لے رہے ہو، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر. میرے عزیز بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندو بھائیوں کی طرح پنرجنم کے عقیدے کو گھڑا ہے، پنرجنم کے عقیدے کو گھڑا، اور اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی مسیحی میں، 6 صدی عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے تو محمد کی شکل میں پیدا ہوئے، اور حضور کو دوسری مرتبہ نعوذ باللہ دنیا میں بھیجنا اللہ نے مقدر کیا تھا، اور دوسری مرتبہ مجھے رسول اللہ کی شکل میں بھیجا گیا ہے. دعویٰ نبوت کا نہیں ہے، دعویٰ عین محمدی کا ہے. یہ عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کرے اس نے مجھے نہیں پہچانا، اس نے مجھے نہیں پہچانا. میرے عزیز بھائیوں، اور اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اللہ کے رسول کی یہ توہین کی، اس نے ایک جگہ پر لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھاتے تھے، یہودیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر آقائے دو جہاں بھی کھاتے تھے، صحابہ کرام بھی کھاتے تھے، حالانکہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہوتی تھی. قادیانیوں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنے بڑے توہین کے مرتکب اور مجرم ہو. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، ان کے بارے میں لکھا جو ہماری فتح کا قائل نہ ہو، جو ہماری فتح کا قائل نہ ہو اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے. گویا پوری ملت کو، پوری ملت اسلامیہ کو، پوری حضور کی امت کو اس نے ولد الحرام کہا ہے، حرام زادہ کہا ہے. اور اس نے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا خنزیر ہو گئے وہ جنہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں. یہ مرزائیوں کے نبی کی زبان ہے، مرزائیوں کے نبی کی زبان ہے. ہمارے آقا نے تو فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہ مرزائیوں کے نبی کی زبان ہے جس نے مسلمانوں کو کتیاں کہا. امام ربانی غلام سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا، اس کا درباری شاعر یہ کہتا ہے کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے نیچے کی میٹی کو سرما بنا کے لگاتے ہیں. کیا یہ عقائد پھر انہیں شرم نہیں آتی؟ احمدیہ مسلم جماعت اپنے آپ کو کہنے کے لیے، جبکہ تم نے ہم سے الگ ہونے کا اور جدائی کا تم نے اعلان کیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا